قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم میں لکھی رہ گئی کہ بندے اور کفر، شرک اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے عطا کی، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تم برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو اور دو آدمیوں کے سہارے وہ چل کر مسجد میں جا سکتا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ اندازہ کریں آپ، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ منافق سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے منافق سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت کو کب یہ معلوم تھا کہ آپ سے بڑے عاشق رسول آئیں گے، وہ آپ سے بڑا دعویٰ کریں گے عاشق رسول کا، لیکن وہ نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے۔ ترمذی میں یہ حدیث لکھی رہ گئی کہ تمہارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پر ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ فتویٰ ترمذی میں لکھا رہ گیا کہ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف وہ بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے اور باقی سب لوگوں کو ان کی غلطیوں کے باوجود وہ مسلمان تصور کرتے تھے۔ ایسا کریں، جب ہم یہ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سرکار یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ یہ ابن ماجہ میں لکھا رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، پہلی یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں سولی میں لٹکا دیا جائے یا تمہارے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ شراب نہ پینا۔ معاذ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ ابو داؤد میں لکھا رہ گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اسے سزا دو اگر نماز نہ پڑھے۔ یہ ابو داؤد میں لکھا رہ گیا، اور اس کے نیچے حدیث آتی ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر بھی الگ کر دو ایک دوسرے سے۔ میں لکھا رہ گیا، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ پریکٹیکل کون عمل کر رہا ہے اس کے اوپر؟ یہ ابن ماجہ میں لکھا رہ گیا۔ یہ ابن ماجہ میں لکھا رہ گیا کہ قیامت والے دن نمازی کے لیے نور، دلیل اور حجت ہوگی، اور بے نمازی کے لیے قیامت والے دن نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ کوئی حجت ہوگی۔ میں آئے نا پل صراط سے گزرنے کے لیے نور، نور علی نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پر ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ کو اس کے اوپر سے ذمہ اٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی فجر کی، اللہ کی اس کے اوپر سے ذمہ داری اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے اور راستے میں دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، ایک فرشتہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، ایک آدمی کے سر کے اوپر مارتا ہے اور وہ پھس جاتا ہے، دوبارہ پھر وہ سر صحیح ہو جاتا، پھر فرشتہ پتھر اٹھاتا اور سر کے اوپر مارتا، سر پھر اس طرح بالکل پھس جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا دردناک عذاب کس لیے ہو رہا ہے؟ کیا اس نے قرآن کو بھلا دیا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا؟ میرے بھائیوں، نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت نقصان میں ہو آپ۔ اگر آپ کا گھر اور اہل و عیال اور گھر میں جو کچھ ہے سب جلا دیا جائے اور
जितना उसके जलाने से नुकसान होता है वो कम में फिर भी नमाज का छोड़ देना इससे भी बड़ा गुनाह है। और जब ये हम बातें बताते हैं तो लोग कहते हैं जनाब ये कहां से पेश कर रहे हो आप, ये कहां पे लिखा हुआ है? जनाब ये किताबों में लिखा हुआ है। अभी तो मैं तौहीद की बात नहीं कर रहा। अगर मैं तौहीद पर आऊं, दुनिया के करोड़ों मुसलमान, लाखों मुसलमान कुरान के पहले सफे का टेस्ट पास नहीं कर सके। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हर नमाज में पढ़ते हैं, ये कुरान में लिखा ही रह गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। किसने अमल किया है? और हर नमाज में पढ़ते हो। अगर कोई ये ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। और करोड़ों मुसलमान इस पहले सफे का टेस्ट पास नहीं कर सके। एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जुमा किया और उसने लोगों को बताया यार ये तो बड़ा जलिस गॉड है, वो जो खुदा है वो तो अपने साथ किसी को शरीक ही नहीं करता। वो अपने अल्फाज में कह रहा था कि यार जो तुम्हारा खुदा है वो तो अकेला है, तन्हा, वो तो अपने साथ किसी को यार नहीं करना चाहता। क्योंकि उसने कुरान पढ़ा है ना, उसको पता चल गया कई यार तुम्हारा खुदा वो महबूद लायक है, वो नहीं चाहता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। ये तो बहुत सख्त गुनाह है कि उसके साथ शरीक करना। अगर तुमने कहा या अली मदद, तो समझो तुमने अली को खुदा के बराबर तसव्वुर कर लिया है। अगर तुम जिसको भी मदद के लिए पुकारोगे तुमने अल्लाह के मुकाबले में उसको खड़ा कर लिया। एक जाहिल से जाहिल बंदा भी ये बात समझता है कि बारिश बरसाना किसका काम है। बारिश बरसाता कौन है? फरिश्ते हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम। और हमने कभी फरिश्तों से बारिश मांगी है कि ए मीकाईल बारिश बरसा? मांगनी किससे है? अल्लाह से। दुआ अल्लाह से करेंगे। अगर फरिश्तों को पुकारेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस के मुताबिक चलने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।